پیسوں کی خاطر بینائی چھیننے والے مجرموں کے خلاف کارروائیاں تیز، غلط انجیکشن کی روک تھام کے لیے کمیٹی قائم، نگران وزیر اعلیٰ کا غفلت برتنے والے ڈرگ انسپیکٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم، ڈریو نے بھی کارروائیاں تیز کر دی۔ خراج کا واقعہ آلریڈی ہوا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کی بینائی چلی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت ساروں کی ہم واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز سے سفر کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ ان کا علاج فری میں کرا رہی ہے۔ اس کی رپورٹ آنے میں ابھی 10-12 دن لگیں گے، لیکن وہ میڈیسن کو بین کر دیا ہے، اور جو بھی وہ ڈسٹریبیوٹر تھے اور جدھر سے وہ مسئلہ تھا سارا کا سارا، وہ آلریڈی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، FIR رجسٹر ہو گئی ہے، ریڈز ہو رہی ہیں، اور ہماری بڑی کوشش ہے کہ ان کو ڈرگ انسپیکٹرز کو نہ صرف چینج کیا ہے، سسپینڈ کیا ہے، بلکہ ان کے خلاف آگے کی بھی کارروائی کریں گے۔ انجیکشن لگنے سے لوگوں کی بینائی جانا افسوسناک ہے، غفلت کے مرتکب ڈرگ انسپیکٹرز کو نہیں چھوڑیں گے، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی یقین دہانی، کہا خالی ٹرانسفر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، SOPs ٹھیک کریں گے۔ میو ہاسپٹل میں زیر علاج عشوب چشم کے مریضوں کی عیادت بھی کی۔ غیر معیاری انجیکشن سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 68 ہو گئی، نگران وزیر پرائمری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا انجیکشن استعمال کرنے والے ڈاکٹروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ 11 ڈرگ انسپیکٹروں کو معطل کر دیا گیا، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی رپورٹ آنے میں 2 ہفتے لگیں گے۔ چشم کے وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، موذی وائرس نے لاہوریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہاسپٹلز میں آنکھوں کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، طبی ماہرین کی عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت۔ آشوب چشم نے تعلیمی اداروں کو نشانے پر رکھ دیا، اسکولوں کے اساتذہ اور طلباء کثیر تعداد میں آشوب چشم میں مبتلا، سیکرٹری پنجاب ٹیچر یونین رانا لیاقت کا کہنا ہے آشوب چشم میں مبتلا افراد کو مفت آئی ڈراپس فراہم کیے جائیں۔ آشوب چشم کے بڑھتے کیسز، اسکول اور دفاتر میں حاضری کم ہونے لگی، طلباء کی پڑھائی اور سرکاری امور متاثر ہونے لگے، حکومت سے وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا مطالبہ۔ شہر میں ڈینگی کے وار لگاتار، شہری بن رہے ہیں موذی وائرس کا شکار، 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 63 نئے مریض رپورٹ، لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں 49 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع انتظامیہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے ان ایکشن، DC لاہور نے جوہر ٹاؤن A میں 3 ڈینگی مریضوں کی عیادت کی، گھروں کے باہر درست ڈور مارکنگ نہ ہونے پر ایریا انچارج کی سرزنش۔ گراں فروش بے لگام چکن، سبزیوں اور پھلوں کے بڑھ گئے دام، ادرک 1250، لہسن 650، پیاز اور ٹماٹر 120 روپے کلو میں دستیاب، مرغے کا گوشت 527 روپے فی کلو ہو گیا۔ حکومت کا فلور ملز کے لیے نئی گندم اجرا پالیسی کا اعلان، 1000 فلور ملز کو 15 اکتوبر سے 4450 روپے فی من گندم جاری ہوگی، فلور ملز آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2600 روپے میں فروخت کرنے کی پابند۔ تخت لاہور کی جنگ، پاکستان پیپلز پارٹی کا مضبوط امیدوار سامنے لانے کا فیصلہ، پارٹی قیادت کا لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا بھی فیصلہ، پارٹی ذرائع کے مطابق مضبوط امیدوار سامنے لائے جائیں گے، حتمی امیدواروں کا انتخاب چیئرمین بلاول بھٹو کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا 21 اکتوبر کو پاور شو کامیاب بنانے کا مشن، پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی، میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے ڈویژن کی سطح پر کوارڈینیٹرز نامزد، سعود مجید کو لاہور ڈویژن کا کوارڈینیٹر نامزد کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اپنے حلقوں میں رہیں، لندن نہ آئیں، صدر نون لیگ میاں شہباز شریف کو پارٹی رہنماؤں کو ہدایت، کہا پارٹی رہنما اپنے حلقوں میں میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ پیٹرن ان چیف IPP جہانگیر ترین سے سید رفاقت گیلانی کی ملاقات، سید رفاقت علی استحکام پاکستان پارٹی ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے صدر نامزد،
کہا اہم ذمہ داری سونپنے پر جہانگیر ترین کا مشکور ہوں۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری کی عزیز الرحمان چند کے گھر آمد۔ نیر حسین بخاری نے عزیز الرحمان چند سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جہاں زیب خان چیئرمین پنجاب بینک تعینات۔ جہاں زیب خان چیئرمین ایف پی آر اور سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں اندھیر نگری چوپٹ راج۔ سرکاری رقم قومی خزانے کے بجائے ذاتی جیب میں ڈالے جانے کا انکشاف۔ سرکاری محکمے کرپشن کرنے والے ملازم سے ریکوری نہ کر سکے۔ شالامار ٹرین محکمہ ریلویز کے لیے سفید ہاتھی بن گئی۔ روزانہ کا خسارہ 20 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا۔ ٹرین میں 1000 سے زائد مسافروں کی گنجائش، لیکن 150 سے 200 تک مسافر سفر کر رہے ہیں۔ لاہور پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ رواں سال اب تک 10,000 سے زائد مقدمے درج۔ 6,361 بجلی چوروں کو حوالات میں بند کیا گیا۔ سی سی پی لاہور نے کہا کہ بجلی چوری کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ لیسکو کا ڈیفالٹرز کے خلاف شکنجہ سخت۔ کرول گھاٹی میں پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چند کی فیکٹریاں سیل۔ ترجمان لیسکو کے مطابق رحمان سٹیل اور چند سٹیل کے ذمے 61 کروڑ روپے کی رقم واجب الادا تھی۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کی مشکلات میں اضافہ۔ سرکاری رقبے پر غیر قانونی تعمیرات کے الزام پر خاور مانیکا گرفتار۔ اینٹی کرپشن حکام نے خاور مانیکا کو دبئی فرار ہوتے ہوئے پکڑا۔ ترجمان کے مطابق خاور مانیکا کو ساہیوال منتقل کیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس۔ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی احتساب عدالت میں پیش۔ محمد خان بھٹی اور سہیل اصغر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 اکتوبر تک توسیع۔ میرے دوست سے دوستی کیوں کی؟ نشتر کالونی میں عمران نے دوست کو چاقو کے وار سے قتل کر دیا۔ پولیس نے ہلو کیکے سے ملزم عمران کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے مقتول آنش کو الیاس کے ساتھ دوستی سے منع کیا تھا۔ معلم کے تشدد سے جان کی بازی ہارنے والا طالب علم اہل خانہ غم سے نڈھال۔ ملت پاک میں مدرسے کے قاری نے بچے پر بے ایمانہ تشدد کیا تھا۔ والد اپنے لخت جگر کی موت کی خبر سن کر واپس وطن پہنچ گیا۔ متاثرہ والد کا وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کی شامت آ گئی۔ جی ٹی روڈ، کینال روڈ، فیروز پور روڈ سمیت اہم شاہراہوں پر داخلہ بند۔ سی ٹی او مستنصر فیروز کا کہنا ہے ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑنے پر بھی چالان کٹے گا۔ اس ٹائم اگر آپ کو پتہ ہی ہے بارش ہوتی ہے تو والٹن روڈ تو ایک کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ پانی اکٹھا ہو جاتا تھا اور 3-4 فٹ پانی ہو جاتا اور بہت پرانا مسئلہ تھا۔ تو وہ سی بی ڈی نے پروجیکٹ ٹیک اپ کر لیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ 130 دن میں وہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، جو پوری والٹن روڈ ریویمپ ہو جائے گی اور اس کا ڈرینیج کا تقریباً 8 ارب روپے کا 11 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سی بی ڈی پروجیکٹ کا دورہ، کہا منصوبے سے فیروز پور روڈ پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا۔ جاری ترقیاتی منصوبے 3 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے۔ سید محسن نقوی نے ظفر علی پلاسٹک روڈ کا افتتاح کیا۔ پلاسٹک روڈ جمخانہ مول روڈ سے جیل روڈ تک بنائی گئی۔ ایل ڈی اے کی ملکیتی پراپرٹیز اب بزنس ڈیولپمنٹ اتھارٹی فروخت کرے گی۔ پنجاب حکومت نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اختیارات دینے کی منظوری دے دی۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ میں سیوریج لائنز بچھانے کا منصوبہ منظور۔
محکمہ بلدیات کو 19 کروڑ 50 لاکھ کی سپلیمنٹری گرانٹ مل گئی۔ طارق روڈ، عارف جان روڈ، سرفراز رفیقی روڈ، توفیل روڈ اور سرور روڈ شامل۔ لاہور میں قبضہ مافیا اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے گٹھ جوڑ کا انکشاف غیر قانونی تعمیرات میں عملے کی ملی بھگت ثابت ہو گئی۔ زمین پر قبضہ کر کے غیر قانونی کمرشل تعمیرات دھڑلے سے جاری ہیں۔ واقعہ زون میں 19 غیر قانونی تعمیرات کی بھی نشاندہی کی گئی۔ پنجاب کونسل آف آرٹس میں 32 افسران اور ملازمین کی غیر قانونی مستقلی۔ چیف سیکرٹری نے ملازمت کے پہلے روز ہی مستقلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سیکرٹری انفارمیشن پنجاب کو مستقلی کے نوٹیفیکیشن کی چھان بین کا حکم۔ سی سی پی او لاہور کا احسن اقدام، شہید کانسٹیبل شاہد ارشد علی کی بیوہ کو گھر کے کاغذات بھجوا دیے۔ ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر نے گھر کے کاغذات فراہم کیے۔ کوئی بھی چیز جو آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ پاکستان میں سکھ کمیونٹی کو، برادری کو ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ گجرانوالہ میں میرے خیال میں ہم وہاں پہ حویلی کا ریسٹور کرا رہے ہیں۔ ایک اس فورٹ کے اندر جو ابھی ڈی جی وال سٹی نے کہا، وہاں پہ ہم ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ رہنے کی جگہ بن جائے، تاکہ جو آپ لوگوں سے منسوب جگہیں ہیں وہ آپ لوگ آ کے خود وہاں پہ رہیں بھی اور خود دیکھیں بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آپ کو 2-3 ہفتے کے اندر، 4 ہفتے کے اندر ہماری طرف سے کئی بڑے سٹیپ نظر آئیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں اور زیادہ پیدا ہوں۔ دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کے اعزاز میں تقریب۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا، سکھ یاتریوں کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ سکھ کمیونٹی کی فلاح و بہبود ترجیحات میں شامل ہے۔ سکھ یاتریوں کے لیے پاکستان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب۔ کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل سے بہترین معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے عذابوں سے محفوظ ہو گئے، کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کیا ہدایات دے گئے، کیا کیا راستے بتا گئے کہ آج بات بنی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ فرما رہے تھے کہ تجلیوں کی کفیل تم ہو، مراد قلب غریب تم ہو۔ ایوان اوقاف میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی امور کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب طاہر رضا بخاری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر 30 پاؤنڈ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محفل کا انعقاد کیا گیا۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب کی خصوصی شرکت۔ نامور نعت خوانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر 72 پاؤنڈ وزنی کیک بھی کاٹا گیا۔ حضرت میاں میر کے عرس کی تقریبات دوسرے روز بین المذاہب ہم آہنگی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، ڈی جی اوقاف آصف فروخ اور رمضان سیالوی سمیت مختلف مکاتب فکر سے وابستہ افراد کی شرکت۔ امریکی قونصل خانے کے اشتراک سے انگلش لینگویج اسکالرشپ پروگرام کی افتتاحی تقریب۔ امریکی قونصل جنرل پریسٹن کے ہاکنز کی خصوصی شرکت۔ کہا، اس پروگرام کے تحت 27,000 طلباء گریجویشن کر چکے ہیں۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین سمن آباد میں لیڈرشپ سیمینار۔ چیئرمین لیسکو بورڈ حافظ میاں نعمان مہمان خصوصی تھے۔ کہا، ویمن امپاورمنٹ کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔
महारत हठधर्मी और घटिया हरकतों से बाज नाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया रवानगी से सिर्फ 48 घंटे पहले इंडियन हाई कमीशन ने वीज़े फराहम किए। तर्जुमान PCB ने कौमी टीम को वीज़े मिलने की तस्दीक कर दी।